سلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر آج ہماری 5ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا مضمون ہے ملائکہ کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بعد خدائی حکم کا راز۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ان کی تعظیم کرانے کی خاطر دیا، جب وہ ان لوگوں کی آنکھوں سے غائب تھے، اور اللہ عز و جل نے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس وقت دیا جب اپنی حجتوں کی مقدس ارواح کو ان کے صلب میں ودیعت کر دیا۔ پس وہ سجدہ اللہ کے لیے عبادت کے طور پر، آدم کے لیے اطاعت کے طور پر، اور ان ارواح کے لیے جو ان کے صلب میں تھیں تعظیم کے طور پر تھا۔ پس ابلیس نے حسد کی بنا پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے صلب کو اللہ نے تمام حجتوں کی امانت گاہ قرار دیا تھا، اور اس کے صلب میں ایسا قرار نہیں دیا۔ پس اپنے حسد اور انکار کی وجہ سے راہ کفر اختیار کی اور اپنے پروردگار کے حکم کو ماننے کے راستے سے ہٹ گیا، اور اس بنا پر بارگاہ الہی سے نکالا گیا اور بھگایا گیا، اس پر لعنت کی گئی اور اسے رجیم ملعون نام دیا گیا، کیونکہ اس نے غیبت کا انکار کر دیا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا یہ بہانہ پیش کر دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے۔ پس جو کچھ اس کی قدرت بصارت سے پوشیدہ تھا اس کا انکار کر دیا، اس کی تصدیق نہیں کی، اور آدم علیہ السلام کا ظاہری بدن جو اس کے لیے قابل مشاہدہ تھا اس کو بہانہ اور دلیل بنایا، اور اس بات کا انکار کیا کہ اس کے صلب میں کوئی موجود ہے، اور اس پر ایمان نہیں لے آیا کہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے لیے صرف قبلہ بنایا گیا تھا، اور فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا تاکہ ان ہستیوں کی تعظیم عمل میں آئے جو ان کے صلب میں تھی۔ پس اس شخص کی مثال جو امام مہدی علیہ السلام پر ان کی غیبت کے دنوں میں ایمان لے آتا ہے، ان فرشتوں کی مثال ہے جنہوں نے آدم کو سجدہ کرنے کے ذریعے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور اس شخص کی مثال جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے دنوں میں آپ کے وجود کا انکار کرے شیطان اور ابلیس کی مثال ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی تمام حجتوں کے نام بتائے، اس کے بعد انہیں جبکہ وہ بصورت ارواح تھے ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا، مجھے بتاؤ ان لوگوں کے نام اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ تم ہی زمین پر خلیفہ بننے کے آدم سے زیادہ سزاوار ہو، کیونکہ تم تسبیح و تقدیس کرتے ہو۔ فرشتوں نے کہا، پاک و منزہ ہے تیری ذات، ہمیں کچھ علم ہی نہیں مگر وہ کچھ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علیم و حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم بتاؤ ان لوگوں کے اسما۔ پس جب آدم نے انہیں بتایا تو وہ ان ہستیوں کی اللہ کے نزدیک عظیم رتبے اور منزلت سے واقف ہو گئے، اور یہ جان گئے کہ وہ لوگ ہی زمین پر اللہ کے خلیفہ اور جانشین بننے اور اس کی مخلوقات پر حجت قرار پانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان ہستیوں کو فرشتوں کی نظروں سے مخفی کر دیا اور انہیں ان کی ولایت اور حجت کا حکم دے دیا، اور ان سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ
تم چھپاتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ اللہ عز و جل کا غیبت پر ملائکہ کو فرما بردار بنانا ہے، اور آیت کی ابتدا خلیفہ کی بات سے ہوئی، اور جب اس کی بھی انتہا اسی کی مانند ہو تو کلام میں ایک ترتیب اور نظم پایا جاتا ہے، اور نظم میں حجت اور برہان پوشیدہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے جیسا کہ مخالفین کہتے ہیں، تو لا محالہ ائمہ علیہم السلام کے نام بھی اس میں شامل ہیں۔ بس جو کچھ ہم نے کہا تھا اس پر تمام امت کا اجماع ہے، اور اس بات پر سب سے صحیح ترین دلیل یہ ہے کہ جب ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرنے کی رہنمائی کی گئی تو لا محالہ اس سے انہیں عبادت مل گئی، اور جب یہ عبادت مل گئی تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں وہ کچھ بھی حاصل ہو جائے جو اس کے درجے میں ہے، چاہے وہ اسی وقت ہو یا دوسرے اوقات میں، کیونکہ اوقات کی تبدیلی سے حکمت میں تبدیلی نہیں آتی، نہ ہی حجت بدلتی ہے۔ علم اول آخر کی طرح اور آخر اول کی طرح ہے۔ حکمت الہی میں یہ ناممکن ہے کہ وہ ثواب کی کسی قسم سے انہیں محروم رکھے، اور ائمہ کے فیض و فضل و کرم میں سے کسی چیز کے بارے میں ان سے بخل برتے، کیونکہ وہ سب کے سب برابر ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام انبیاء میں سے اگر کوئی شخص ایک پر ایمان لے آئے اور صرف ایک کا انکار کرے تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی بعین ہی ائمہ علیہم السلام کے بارے میں ہے کہ اول سے آخر تک سب ایک ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے آخر کا منکر ایسا ہے کہ وہ ہمارے اول کا بھی منکر ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص زندوں میں سے ایک کا منکر ہو جائے تو وہ تمام اموات کا بھی منکر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ کے اس ارشاد میں اور آدم کو تمام اسماء سکھائے سے مراد ائمہ علیہم السلام کے اسماء ہیں، اور اسماء کے بہت سے معنی ہیں، اور اس کے معنی میں سے کسی کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہیں ہے، اور اسماء کے اور کوئی وصف دوسرے سے اولا اور برتر نہیں ہے۔ بس یہاں اسماء کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اول سے آخر تک ائمہ علیہم السلام کے تمام اوصاف بتا دیے، اور ان کے اوصاف میں علم و حلم، تقوی، شجاعت، عصمت، سخاوت اور وفا ہے۔ کتاب خدا نے انہیں اوصاف کی نظیر انبیاء علیہم السلام کے اسماء کے ساتھ ذکر کی ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے، اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے فرستادہ نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک مخلص اور نبی مرسل تھے، اور ہم نے ان کو طور کی دائیں طرف سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون نبی عطا کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی تعریف و تمجید ان چیزوں کے ذریعے کی ہے، پسندیدہ خصلتیں اور پاکیزہ اخلاق ان میں موجود تھے، اور یہ ان کے اوصاف اور اسماء ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھائے۔